الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلوات. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين ليستنقذ عبادك من الجهالة. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. آج کی رات یہ شب جمعہ اور 5 روزہ جشن کی یہ محافل خاص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے. آج کی رات خاص امام مظلوم کے لیے یہ ہے اور شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ دنیا کے کسی بھی گوشے کا مومن ہو، وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کر کے زیارت وارثہ کی شکل میں آقا حسین کو جو سلام کرتا، اس کے چند جملے آج کی تقریر میں خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ وہی جملے ہیں جو ابھی نماز کے بعد اور دعائے کمیل کے بعد پوری زیارت وارثہ ہم سن چکے ہیں. البتہ اس میں ایک جملہ زیارت اربعین کا بھی ہے، اور زیارت اربعین کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایک حدیث ہر سال اربعین یعنی چہلم کے دن پڑھی جاتی ہے، کہ جہاں امام نے یہ فرمایا کہ شیعہ کی پہچان 5 باتیں ہیں، جس میں پہلی ہے 51 رکعت نماز اور دوسری ہے 40 کی زیارت. تو 40 کی زیارت کا ایک جملہ میں نے زیارت وارثہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ زیارت وارثہ کے 3-4 ایسے جملے. صحیح معنوں میں سورہ رحمان کی جو آیتیں میں 3 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، صحیح معنوں میں اس کی تفسیر کا موقع تو آج ہی کہ آیتیں اپنے پورے اعلان کے ساتھ یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان پہ مکمل ہوتی. لیکن چونکہ معصوم میں جو لاسٹ ویکینڈ ہے اس میں بھی آقا حسین کا ذکر ہو چکا ہوگا، تو میں ذرا سا فضائل کا جو ایک عام انداز ہے اس سے ہٹ کے کچھ گفتگو کرنا ہے. 2 دن سے جو بات چل رہی تھی اس بات کو بھی آگے بڑھانا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے نقصانات جو بیان کیے جا رہے تھے اس میں سب سے زیادہ ہم ہی لوگ افیکٹڈ ہیں. اور وہ نقوی صاحب نے میری سپیڈ کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد دلا دیا. مجھے اور اطمینان ہوا کہ اب میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا تاکہ 45 منٹ کا میٹر آپ کو مل جائے. میرے ذہن میں تو 45 ہے، تو میں 45 پڑھ رہا تھا، وہ تو 1 گھنٹہ بن گیا تھا. مجھے 45 پڑھنا ہے تو اب 30 پڑھنا پڑے گا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ آپ نے دعائے کمیل میں بھی شرکت کی. کوئی معذرت کی ضرورت نہیں تھی نقوی صاحب کو دعائے کمیل اور زیارت وارثہ کی وجہ سے. پھر بھی ہم لوگوں نے کافی ٹائم کو مینٹین کیا، صرف 2 منٹ کی تاخیر ہوئی. تو وہ ٹیکنالوجی کا نقصان. اچھا، اب ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہر تقریر سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے، جو حدیث قصہ ہم ایک بہت
بہت سارے میسیجز دے رہی ہے لیکن ایک بڑا زندہ میسیج، اور وہ یہ ہے کہ مجلس سننا ایک بات ہے، خود مجلس کی برکتیں حاصل کرنا وہ بھی ایک چیز۔ چنانچہ حدیث قصہ میں ہے کہ جہاں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ یہ برکتیں نازل کرتا۔ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، حاجت پوری ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہ اس کی شرط یہ ہے کہ ایک جگہ آپ کو جمع ہونا۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں تو مجلس کا میٹر تو شاید آپ کو مل جائے گا لیکن وہ مجلس کی برکتیں نہیں ملے گی۔ تو سوائے انتہائی مجبور لوگوں کے یہ میسج پہنچا دینا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ اور زیادہ آدمیوں کو مسجدوں اور امام بارگاہوں سے دور کرے گا، اور ہو سکتا کہ کسی موقع پہ یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آن لائن اگر نماز جماعت دکھائی جا رہی ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو جوائن کر لیں، کیا ضرورت ہے 40 منٹ کی ڈرائیو کر کے یہاں پہ آ کے جماعت کو جوائن کرنے کی۔ تو آپ کو وہ برکت نہیں مل سکتی، وہ وعدے نہیں مل سکتے، وہ ملائکہ کی طرف سے دعائے رحمت نہیں مل سکتی، وہ جو وعدے حدیث قصہ میں، یہ وعدے حدیث قصہ کے علاوہ ہر اس تقریر کے ہیں جس میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا۔ تو یہ تو ایک ضمنی بات میں نے عرض کر دی، اس لیے کہ دنیا میں آج جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں اور محفلیں ہوتی ہیں وہ سب آقا حسین کی قربانی کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک میسج آج کی اس تقریر میں یہ مل جائے۔ ٹیکنالوجی کا دوسرا نقصان، اور وہ خاص طور پہ وہ ہم لوگوں کے لیے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ فلاں مومنہ، یہ فلاں مومن۔ مولانا یہ بہت زیادہ ہم لوگ انٹرنیٹ پہ آپ کی تقریریں سنا کرتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ پہ جو تقریریں سن لی جاتی ہیں مجھے کیا معلوم، بھئی میں تو 20 سال کے بعد دوبارہ معصوم میں آ رہا ہوں، 20 سال میں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مجلسیں پڑھی ہیں، جو تقریریں کی، تو مجھے کیا پتا کہ معصوم میں کس آدمی نے انٹرنیٹ پہ کیا سن لیا۔ مولانا آپ نے تو وہی پرانی بات پڑھ دی، وہی دوہرا دی بات، وہی بات کو ریپیٹ کر دیا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو سامنے بات کرتے ہیں، اور جو پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی میٹر ہی نہیں ہے، وہی 4 چیزیں ہیں ہر جگہ دنیا میں، جہاں ان کو سنو انٹرنیٹ لگا کے وہی چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو اکثر 2 موقعوں پہ میرا دل چاہتا، ایک جگہ انتظامیہ اور ایک جگہ گھر والوں سے بات کرنے کا، کہ بھائی جب کہیں کوئی بلائے تو دل چاہتا ہے کہ انتظامیہ سے کہوں کہ پہلے ایک سروے کر لیجئے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ میری انٹرنیٹ کی کہاں کہاں کی مجلسیں سن چکے ہیں، تاکہ اس کو ذہن میں رکھ کر میں اس سے ہٹ کے کوئی بات کروں۔ ایک ایک سے پوچھئے گا جو مجلس میں آنے والا ہے یا سننے والا ہے کہ کتنی تقریریں تم نے کہاں کہاں سنی۔ اور ایک دوسری بات، اکثر ایصال ثواب میری اسپیشلٹی مانی جاتی تھی اور ابھی بھی شاید مانی جاتی ہے کہ قبر کے موضوع پہ بہت پڑھتے ہیں، عذاب کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، جہنم کے بیان کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایصال ثواب یعنی کسی مرنے والے کے سوئم چہلم برس، یہ مجلسیں مجھ سے بہت پڑھوائی جاتی، اور اس کے اندر یہی ایک غلطی ہو جاتی۔ میں نے ایک بہت مشہور شخصیت میرے پاس آئی کراچی کی، 15 سال ایک امام باڑے میں کراچی میں بین رہا ہوں، اور وہ صرف ایک مجلس کی وجہ سے کہ جی وہ پتا چلا کہ ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں سوئم کی مجلس میں پڑھوں۔ اب ایک خاتون کے سوئم کی مجلس ہے تو ذکر شہزادی کا ہوا، اور جب شہزادی کا ہوا تو حجاب کا ہوا، تو جب حجاب کا ہوا تو بے حجابی کا عذاب بتایا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مرنے والی مومنہ پوری زندگی بے حجاب رہی۔ اب مجلس ختم ہونے کے بعد جو لوگوں نے جا کے ان صاحب کو بتایا، پتا ہے یہ مولانا آپ کے دشمنوں سے مل گئے، یہ جو ساری مجلس پڑھی نا آج کہ کس طرح بالوں سے باندھ کے لٹکایا جائے گا اور فرشتے کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، یہ خاص آپ کی وائف کے بارے میں پڑھا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ اتنی پاورفل پرسنالٹی تھی کہ 15 سال اس امام باڑے میں بینڈ رہا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایک سبق ہو گیا، اور دل چاہا کہ جب کوئی مجھ سے مجلس پڑھوانے آئے ایصال ثواب کی، مولانا میرے والد کی مجلس پڑھ دیجئے گا، میرے بہن کی مجلس پڑھ دیجئے گا، تو ایک ریکویسٹ کرنے کا دل چاہتا تھا کہ ایک لسٹ بنا کے دے دیں کہ وہ زندگی بھر کتنے گناہ کرتے تھے، تاکہ میری مجلس میں بھولے سے بھی ان گناہوں کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ کے والد شیو کرتے تھے اور میں مجلس میں داڑھی کی بات کروں گا تو
وہ جو ہے نا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے، تو اس طرح تو ایک ایک کر کے سارے امام باڑوں میں بین ہو جاؤں گا۔ تو ہر مرنے والے کے گھر والے ایک لسٹ بنا کے مجھے دیا کریں کہ یہ گناہ ہماری ماں کیا کرتی تھی، تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں۔ آج کی رات شب جمعہ، شب جمعہ 3 ٹاپک ایسے ہیں، اب یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں دنیا میں کسی موقع پہ کوئی مجلس پڑھ رہا ہوں، مثلا پہلا عشرہ، شب جمعہ تو ایک آئے گی نا، چیلم کا عشرہ ایک شب جمعہ تو درمیان میں آئے گی نا، رمضان کے 30 دن 4 یا 5 شب جمعہ کے 3 سبجیکٹ اسلام نے ایسے دیے کہ مومنین اور مومنات کی ذمہ داری ہے کہ ایوری تھرسڈے نائٹ اس کو سنیں اور اس پہ غور کریں، اور بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ایوری تھرسڈے نائٹ لوگوں کو یہ ریمائنڈر دے۔ یہ 3 باتیں، اور تینوں بہت ہی اہم اور بہت ہی ڈیٹیلڈ ٹاپک۔ ایک یہ ہے کہ ایوری شب جمعہ اپنی موت اور قبر کو یاد کرنے کی رات، شب جمعہ ایٹ لیسٹ ویک میں ایک رات ایسی نکالو جس میں موت کو یاد کرو، اور یہ ایک لفظ میں غلط کہہ گیا، موت کو یاد کرو، اپنی موت نہیں، اپنی بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی موت بھی، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی موت یاد کرو کہ انہیں قبر میں اس وقت ہمارے کس مدد کی ضرورت۔ باپ اور ماں کے لیے آدمی سوچتا ہے نا کہ مثلا وہ حیدرآباد یا کراچی میں ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کیا مدد چاہیے، دوا چاہیے تو لوگ یہاں سے دوا بھی کبھی بھجوا دیتے ہوں۔ جو قبر میں پہنچ چکا ہے، باپ یا ماں یا بھائی یا بہن یا دادا یا چچا یا پھوپھا، بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی، کس چیز کی ان کو ضرورت، اور پھر اپنی موت کو یاد کرو کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا۔ اب یہ موت خود ایک فل فلیش ٹاپک ہے، ہر شب جمعہ یاد دلانا ہے۔ میں نے اتنا سا یاد دلایا، ابھی ایک روایت آنے والی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایوری تھرسڈے نائٹ یہ یاد کرنا کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو اس کی غیبت کی آخری رات تھرسڈے نائٹ ہوگی، جمعے کی صبح جب بھی امام آئیں گے جمعے کی صبح ہی تشریف لائیں گے، 99% یہی ایکسپیکٹیشن۔ تو ہر شب جمعہ یاد کرو کہ شاید یہ آخری شب جمعہ بننے والی ہے جس کے بعد امام آ رہا ہے، تو امام کو یاد کرو کہ امام کے حوالے سے ہماری ڈیوٹیز کیا۔ ہم اس وقت لاوارث نہیں ہے، ہمارا ایک پروٹیکٹر ہے، ہمارا ایک گارجین ہے، ہمارا ایک سرپرست ہے، ہمارا ایک محافظ ہے، ہمارے معاملات کی کیئر ٹیکنگ کرنے والا ایک ہے، اور اسی کی وجہ سے آج تک ہم زندہ ہیں۔ ورنہ 1400 سال میں جتنا خون ہمارا بہایا گیا، جتنے لاشیں ہمارے گرائے گئے، جتنی بستیاں ہماری اجاڑی گئیں، جس طرح کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت کہ اس پلانٹ پر کوئی شیعہ زندہ نہ رہنے پائے، اور ہر 100 سال کے بعد یہ ظالم کہتے تھے کہ ارے یہ تو اور طاقتور ہو گئی یہ شیعہ، ارے یہ تو اتنے شہادتوں کے بعد اور زیادہ نمایاں ہو کے آ گئی۔ آج ہی مثلا ایران کی زیارت کرنے کے بعد جو ہمارے کوئٹہ کے مومنین زائرین کی بس آئی اور اس بس کے اوپر اٹیک ہوا جس میں 20 سے زیادہ مومنین شہید ہو چکے ہیں، یہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس میں یہ ایڈیشن ہے۔ آج کے 20 مومنین زیارت کر کے آ رہے ہیں اور شہید کیا گیا، مگر ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہماری ہسٹری پہلی دفعہ پیش نہیں آیا اور آخری دفعہ بھی پیش نہیں آیا جب تک کہ امام ہمارا نہیں آئے گا۔ مگر ظالموں کے یہ سارے پلاننگ اور منصوبے ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لاوارث نہیں۔ ہمارا ایک وارث ہے جو ہمارے معاملات کا خیال کر رہا ہے، ہر وقت اسے یاد کرنا ہے، لیکن اسپیشلی ہر شب جمعہ۔ اور تیسری بات، ایوری تھرسڈے نائٹ دنیا میں کوئی مومن اور مومنہ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی پرابلم نہ ہو، دعا ہر مومن کو ہر وقت کرنا ہے، لیکن شب جمعہ چونکہ دعا قبول کرنے ہونے کی خاص رات، تو کہا گیا کہ وہی دعا جو ویک کے باقی 6 دنوں میں تم کرو گے تبھی اللہ قبول کرے گا، لیکن جس طرح جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں دعا کرنے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں اور دعا کو پورا کرنے والا اللہ بھی وہی اللہ ہوتا، مگر شکاگو کے مقابلے میں کربلا میں امام کے روزے میں دعا جلدی کیوں قبول ہو رہی؟ شکاگو کے مقابلے میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا جلدی کیوں قبول ہو رہی؟ دعا تو ہم ہی کر رہے ہیں، قبول وہی اللہ کر رہا۔ کعبے کا اللہ الگ، شکاگو کا اللہ الگ، ایسا تو نہیں، جگہ بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ٹائم، وقت کی وجہ سے بھی دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ منڈے کو بھی ہم ہی نے دعا مانگی، اسی اللہ سے مانگی،
مگر یہی دعا جب ہم منڈے کو مانگیں گے طاقت کم ہے، شب جمعہ مانگیں گے طاقت زیادہ. تو ایوری شب جمعہ اپنے سارے پرابلم سالو کرا رہو. آج کی دعا، آج کی رات کی دعا میں بڑی طاقت. تو یہ 3 میسیجز ایوری تھرسڈے نائٹ ہر مومن کو یاد کرنا ہے اور ہر اسپیکر کو اپنے مجمع کو یاد دلانا. تو انٹرنیٹ پہ جو میری تقاریر بہت سنتے ہیں ان کو معلوم کہ دنیا میں جب بھی کوئی بھی اوکیشن میں شب جمعہ بات کر رہا ہوں تو یہ 3 ٹاپک ضرور ٹچ کرتا ہوں. کہیں پہ پوری تقریر ہو جاتی اور کہیں پہ آج کی طرح سے جو میں نے 5 منٹ آپ کے لیے 6 منٹ اتنا سا بیان، لیکن ریمائنڈر صحیح میں آپ کو دیتا ہوں. اور پھر آج معصوم کے اس امام بارگاہ میں یا سینٹر میں جو ہماری تقریر کی مناسبت امام مظلوم ان کی سیرت کے لیے، تو یہ تینوں جو شب جمعہ کے میسیجز بہت اہم، بہت اہم. مثلا دعا کے حوالے سے 2 چھوٹے سے جملے. ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں. دعائیں کمیل 15 منٹ میں آج مکمل ہو گئی، ورنہ 25 منٹ لگتے. دعائیں مشلول ہے، دعائیں جوشن کبیر بڑی اسٹرانگ دعائیں ہیں لیکن بہت بڑی. امام نے کہا کہ وہی اللہ جو بڑی دعائیں قبول کرتا ہے وہی چھوٹی دعا بھی قبول کرتا. کچھ بہت ہی شارٹ دعائیں بتائی گئی. ون آف دا شارٹیسٹ دعا کہ اگر کوئی آپ کی لائف کا پرابلم اور وہ حل نہ ہو رہا، صرف اتنا سا جملہ کہہ دیجئے، یہ کمپلیٹ دعا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ خود ایک کمپلیٹ دعا ہے، یہ خالی سلام نہیں ہے. یہ دعا سمجھ کے آپ اس کو انجام دیجئے اور اپنی حاجت دل میں لے کے آئیے. یونس نقاش کے واقعے میں 10th امام نے یہ میسج دیا. وہ امپاسبل کام پاسبل ہو گیا تھا صرف اتنے سے جملے. تو چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے اور باقی خواتین کے حوالے سے اکثر یہ رپورٹ مل رہی ہے کہ شکاگو کی بہت سی عورتوں نے انٹرنیٹ پہ مجھے بہت سن لیا، تو یونس نقاش کا واقعہ ہر ایک کو یاد ہوگا، لیکن واقعہ یاد ہو کہ یاد نہ ہو. یہ والی دعا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مرتا ہوا ہمارا بیٹا ہے اور تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اس کے ساران. ایک بار یہ جملہ پڑھیے پھر دیکھیے کہ کس طرح سے حسین کی مدد آتی، کیونکہ اللہ کا ایک وعدہ، اللہ کا ایک وعدہ. ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ، کس نے بہترین انداز سے ابھی آقا حسین کے فضائل بیان کر رہا تھا حسین کی زبان. تو اس کے اندر ایک سجدے کے حوالے سے بات آئی کہ حسین نے اللہ سے ایک وعدہ کی، لیکن شہادت کے حوالے سے اللہ کا ایک وعدہ. حسین تم نے اپنی جان، یہ زیادہ ایکسپلین کر کے اس پوائنٹ کو کل بتاؤں گا آقا عباس کے لیے، لیکن بہت ہی مختصر. حسین، اور یہ بہت معتبر حدیث ہے، تم نے اپنے آپ کو میرے لیے قربان کر دیا، 3 وعدے تو میرے فوراً تم سے، اور تو ہیں بہت سارے. اور وہ کیا وعدے ہر ایک کو معلوم. الامامہ تحت ذریتہ والشفاء فی تربتہ والاجابۃ تحت قبتہ. حسین، امامت اب تیری نسل میں مخصوص کر دی گئی. اب جتنے امام ہوں گے وہ سب تیری اولاد میں ہوں. والشفاء فی تربتہ، اور تیری تربت اور مٹی کو اب خاک شفا بنا دیا گیا. اور اجابۃ تحت قبتہ، تیرے روضے ڈوم یا گنبد کے نیچے جو دعا کی جائے گی میں اس دعا کو فوراً قبول کروں گا. یہ آقا حسین سے اللہ کا ایک اسپیشل وعدہ. یہ 3 وعدے. اور کہیں ٹائم کم کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے کہ یہ والے وعدے وہ ہیں جو دوسرے معصومین سے بھی اللہ نے نہیں کیے. خاک شفا صرف کربلا کی مٹی ہے اور کسی بھی حرم کی مٹی خاک شفا نہیں. امامت ساری حسین کی اولاد میں آئی. ہاں دعا قبول ہر جگہ ہوتی ہے لیکن خاص حسین سے وعدہ. تو آج کی رات دعا کی رات ہے، ایک بہترین دعا، شارٹیسٹ اور اسٹرانگیسٹ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صحت کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، امیگریشن کا مسئلہ ہو، خاندان کے جھگڑوں کا مسئلہ ہو، اولاد کے مسئلے ہو، بہترین پورا عشرہ ہے میرا دعا کے عنوان پر. تو ایک تقریر کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ یہ بتا رہا ہوں کہ آج کی تقریر جن آقا حسین کے حوالے سے ہے، آج شب جمعہ کے 3 میسج ان کی زندگی کے اندر. دوسری بات، قبر، قیامت
اور جو جملہ میں 2 دن سے کہہ رہا تھا اسی جملے کو آج ریپیٹ کرتا ہوں۔ حسین اس دنیا کے سامنے آئے علی اور فاطمہ کی شادی کے نتیجے یہ شادی ہوئی، چاہے تاریخ کا جملہ میں کہہ دوں کہ شادی ہوئی، چاہے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دوں کہ مرج البحرین یلتقیان، جب 2 دریا ملائے گئے، شادی کے اگلے دن۔ اچھا، مولا علی اور شہزادی فاطمہ کی شادی میں نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کی ڈیٹ الگ ہے، رخصتی الگ ہے۔ رخصتی ہوئی اور اگلی صبح کو مولا مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک جملہ صرف اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، ورنہ ایک جملہ مکے اور مدینے میں میں بہت ڈیٹیل سے کہتا ہوں، ایک جملہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، علی بھی رسول ہی کے ساتھ رسول کے حجرے میں پلے بڑھے، تو جب شادی ہوئی اور رخصتی کا موقع آیا تو پیغمبر جہاں علی سے یہ کہا کہ مہر کا انتظام کرو، زرہ فروخت کی، اور بزنس کرنے والوں نے وہاں بھی اپنا گر دکھایا، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے 9 ربیع الاول کا۔ اور جہاں علی سے یہ کہا کہ ولیمے کا انتظام کرو، وہاں یہ بھی کہا کہ اب تو علی رسول ہی کے حجرے میں رہتے ہیں، تو یہ بھی فرمایا کہ اب دلہن جو رخصت ہو کے آ رہی ہے تو ایک مکان کا انتظام کرو۔ ٹیمپریری صحیح مولا کائنات کو ایک مکان رینٹ پہ لینا پڑا مسجد النبوی کے گیٹ نمبر 1 باب السلام کے سامنے۔ پہلے تو پراپر تھا بھی، اس کی زیارت بھی ہوتی تھی، اب تو خیر یہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ تو بارات باقاعدہ رخصت ہو کے گئی، ورنہ تو یوں دیکھیں تو بارات کا تو کنسپٹ ہی نہیں۔ رسول ہی کے حجرے میں علی بھی رہتے ہیں، دیوار کے برابر والے ایک کمرے میں فاطمہ رہتی، لیکن نہیں، باقاعدہ ایک مکان کا انتظام کیا گیا۔ تو میرے مولا بارات لے کے وہاں گئے، یعنی بارات لے کے مسجد میں آئے، دلہن کو رخصت کرا کے لے گئے، اور اگلی صبح پہنچ گئے فجر کے وقت۔ تو پیغمبر نے ایک سوال کیا، بہت اہم یہ سوال ہے، اس لیے کہ یہ سوال کا اسٹائل ہی بتا رہا کہ یہ سوال علی سے تو کیا جا رہا، لیکن مقصد علی نہیں ہے، مقصد ہم اور آپ، ہمیں اور آپ کو سنانا۔ نارملی یہ سوال شادی کے اگلے دن بہت ہی جو قریبی دوست ہوتے ہیں یا دلہن کی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن اسلام میں شادی ایک بہت ہی زیادہ مقدس رشتہ، یہ کوئی خالی پلیجر یا پاس ٹائم ٹائپ کی چیز نہیں۔ مسجد میں علی انٹر ہوئے، مسجد نماز کے لیے بھری پڑی ہے کیونکہ رسول خدا نماز کے لیے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک بار علی کو دیکھا، قریب بلایا، کہا علی تم رات گزار کے آ رہے، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، یہ رات کیسے گزری؟ یہ دوست پوچھا کرتے ہیں نا اپنے دوست سے، یہ دلہن کی سہیلیاں پوچھا کرتی ہیں نا۔ اب اہل بیت کا مسئلہ ہے، کہیں بات بےہودہ نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ بھری مسجد، اور فاطمہ کے لیے مولا نے ایک جملہ کہا، میں اکثر کہتا ہوں فضائل کی 1000 کتابیں ایک طرف، مولا کا یہ جملہ ایک طرف، کہا یا رسول اللہ نعم العون للعبادہ، فاطمہ کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے بہترین اپنا مددگار پایا۔ عون مانے مددگار، فاطمہ عبادت خدا میں میری بہترین مددگار۔ یہ کسی بھی بیوی کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کتنی حسین و جمیل، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کتنی دولت اور مال، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، وہ گھر کے خرچے میں کتنا شیئر کرے گی، یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی کون سی ہے۔ پہلے دیکھنا ہے جس کو لے کے آ رہے ہو یہ عبادت خدا میں مددگار بنے گی، یہ عبادت خدا میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ نعم العون للعبادہ، شادی کے اگلے دن مسجد النبوی کے فجر کے مجمع میں میرا مولا شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت بتا رہا کہ وہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ یہاں سے ایک الگ ٹاپک چھڑ جاتا ہے، سلیکشن آف اسپاؤس، اور بہت اہم لیکن بہت لینتھی ٹاپک ہے، میں اس وقت ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا نے یہ جو ایک جملہ کہا، تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا علی چند گھنٹوں کے اندر، بھئی 10 سال رہے ہوں ایک ساتھ، پھر میرے مولا یہ جملہ کہیں، چلیں 4-6 مہینے کے بعد کہیں، چلیں 1 ویک کے بعد کہیں، رات کو یہ دلہن پہنچی، فجر کے قریب مولا مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے۔ اب تھوڑا سا ایک ایسا جملہ کہ جو شاید آخری 2 تقریروں میں زیادہ واضح ہو کے سامنے آ جائے، شادی کی اگلی صبح کو دولہا نماز پڑھے، یہ کنسپٹ نمازی گھرانوں میں بھی نہیں۔
اور دلہن نماز پڑھے وہ تو بیچاری اتنی میک اپ میں لطیف پھندی ہوتی ہے، یہ نمازی گھرانوں میں بھی نہیں۔ اب مزید یہ باتیں جو ہے نا بعد میں ہوں گی کہ ہماری شادیاں کیسی ہونی چاہیے۔ پہلی تقریر میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جتنے جشن ہیں شعبان کے، یہ ساری کی ساری خوشیاں ہمارے سامنے آئیں علی اور فاطمہ کی شادی کے نتیجے، چاہے وہ عباس کی ولادت ہو، چاہے وہ سجاد کی ولادت ہو، چاہے وہ حسین کی ولادت ہو، چاہے وہ اکبر کی ولادت ہو، چاہے وہ زینب کی ولادت ہو، چاہے وہ قاسم کی، سب اولاد علی ہیں۔ تو اصل وہ شادی ہے، تو کچھ شادی کے حوالے سے ہمارے گھر میں کیا ہونا چاہیے، لیکن آج اتنا ٹائم نہیں۔ تو خلاصہ، اچھا اب میں اپنا ایک جملہ واپس لے رہا ہوں مجبوراً، 30 منٹ میں بات نہیں ختم کر پاؤں گا، ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ یا علی صرف چند گھنٹوں کے بعد جو آپ نے یہ کومنٹ پاس کیا، اگر یہ لفظ اچھا نہ ہو تو فاطمہ کی جو فضیلت بتائی، علم امامت کی وجہ سے بتائی، فاطمہ کی پرانی زندگی، 9 سال فاطمہ اسی گھر میں رہی جس میں علی رہے، کہا نہیں، شادی کی رات کی وجہ سے۔ اور وہ کیا خصوصیت؟ شب جمعہ قبر کو یاد کرنے کی رات، منکر و نکیر آئیں گے، فشار قبر ہوگا، عذاب خدا آئے گا، ہر ایک پر نہیں آئے گا لیکن گناہگاروں پر۔ چنانچہ اپنے موضوع میں رہ کر دیکھیے، شب جمعہ کا دوسرا پیغام بھی پہنچا رہا ہوں، اور موضوع بھی میرا وہی ہے کہ علی کی شادی اور حسین کا اس دنیا میں آنا۔ کہا کہ جب میں رخصتی کے بعد اپنے گھر میں لے کے پہنچا اور میرے مولا کی والدہ یعنی شہزادی کی ساس فاطمہ بنت اسد زندہ تھی، تو طریقہ وہی ہے کہ عورتیں ریسیو کرتی ہیں، پھر کمرے میں بٹھایا۔ پھر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ ذرا سی پریشان نظر آ رہی۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو معصومین کی شان کے خلاف ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو میسج دینے کے لیے اسٹائل معصومین نے ایسا ہی اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا اس لیے کہ صاحبان ایمان کا مجمع کہ نکاح سے لے کر رخصتی کے درمیان جو ٹائم پیریڈ تھا، عرب کی عورتوں نے شہزادی کے پاس آ کے مولا کی بہت برائیاں کی تھی۔ یہ جو لگائی بجائی عورت کی خاص بات ہوتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جب کہا گیا 2 عورتیں بیٹھی اور دونوں خاموش ہیں اور گونگی بھی نہیں، گونگی ہو تو الگ بات ہے، تو وہ جو ہے وہاں رسول کے زمانے سے سلسلہ چل رہا تھا، اور خاص طور پر علی کی غربت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ ہر زمانے کی عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، ایک ہی نیچر، کہ تمہارے باپ نے کیا ظلم کر دیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے اور قبیلوں کے سرداروں کے رشتے آئے اور پیسے والوں کے رشتے آئے اور کتنے ہی صاحبان دولت اور غنی اور صاحب ثروت لوگوں کے رشتے آئے، اور تمہاری شادی ایسے سے کر دی جس کے گھر میں فاقے۔ باقاعدہ ایک دن نہیں، نکاح سے لے کے رخصتی تک۔ تو اب مولا کو بھی معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، شہزادی کو بھی پتا ہے، لیکن میسج ہمیں دینا۔ گھبرا کے کہا کہ بنت رسول آپ بہت پریشان نظر آ رہی، شادی کی رات تو لڑکی بہت خوش ہوتی، تو اس کی وجہ کہیں اس گھر کی غربت تو نہیں؟ شہزادی نے کہا نہیں اے ابو الحسن، میں نے سوچا کہ 9 سال میں نے اپنے بابا کے گھر میں گزارے۔ اچھا 9 سال پھر شہزادی نے شوہر کے گھر میں گزارے، 18 سال کی تھی جب وفات یا شہادت ہوئی، لیکن ابھی تو آئی ہے تو کہا کہ 9 سال میں نے باپ کے گھر میں گزارے۔ آج میری زندگی کا ایک دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، بالکل نیا گھر، بالکل نئے سرے سے، اسکریچ سے گویا زندگی شروع ہو۔ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر مرد اور عورت کی زندگی میں شادی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا جب میں قبر والے گھر میں جاؤں گی۔ اب دیکھیں شادی ہے اور کائنات کی سب سے افضل شادی، اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ قبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ شادی جس کے نتیجے میں پہلے حسن ہمارے سامنے آئے پھر حسین، اس شادی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جا رہا قبر۔ کہا کہ جس طرح میں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، شوہر کے گھر سے ایک دن اپنے گھر قبر میں جاؤں، اور جب میں اس گھر میں آئی تو آپ نے گھر کا سارا سامان تیار کیا۔ شہزادی کے جہیز کی لسٹ تو ہمارے ہاں مجلسوں میں اکثر پڑھ دی جاتی، جس کو میں پڑھ نہیں رہا، لیکن مولا یہ سامان لے کر آئے۔ جب میں اس گھر میں آئی تو اس گھر کے لیے ہم نے سامان تیار کیا، تو جب میں قبر میں جاؤں گی تو قبر کے لیے بھی تو ہمیں کوئی سامان تیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے موت کو شادی کے دن یاد دلانا۔ صاحبان ایمان موت کو موت کے دن سننے کو تیار نہیں ہوتے، سوئم کی مجلس میں ان کو موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے،
برسی کی مجلس میں جو موت اس میں، اور شہزادی شادی کی رات. اچھا، جس طرح سے دونوں کی بات چیت ہوئی اور لوگوں کو پہنچائی گئی، اس سے صاف لگ بھی رہا کہ یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کے لیے ہے. ورنہ کیا علی کو یہ نہیں پتا جو فاطمہ بتا رہی ہیں؟ کیا فاطمہ کو نہیں معلوم؟ جملہ سنیے. کہا کہ جب میں شوہر کے گھر آئی تو سارا انتظام کیا اس گھر کے لیے، گھر سمیت. اسی لیے میں نے شروع میں پڑھا کہ رسول نے کہا اے علی تمہیں گھر بھی الگ لینا. تو جب اس کے بعد مجھے تیسرے گھر میں جانا اور سب سے زیادہ تو وہیں پہ رہنا ہے، تو وہاں کے لیے بھی تو کوئی انتظام کیا جائے. آئے ابو الحسن، ہم اور آپ اپنی آج کی زندگی کا آغاز نماز سے کیوں نہ کریں؟ تو آئیے، میں بھی نماز پڑھتی ہیں اور آپ بھی نماز پڑھیے. عام زندگی میں کچھ لوگ ہیں جو نماز کے ذکر سے الرجک ہیں اور چڑھ جاتے ہیں. مولانا شب عروسی ایک بچتی تھی ہمارے پاس، وہ بھی آپ نے نہ چھوڑی، اس میں بھی ہم نمازیں ہی پڑھتے رہے. یو پی کے سادات اور یو پی کے گھرانے، کیونکہ میرا اپنا تعلق تو یو پی سے، ٹھیک ہے، میں پاکستانی نیشنل کراچی میں پلا بڑھا، لیکن یہ جو کلچرل چیزیں ہیں یہ تو ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی سے ملتی. تو ہمارے یہاں خاندانوں میں آج بھی شادی ہوتی تو دلہن کے آنچل پر دولہا کو نماز پڑھوائی جاتی. روایت تو یہی روایت، لیکن وہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ دولہا جو ہے وہ دلہن کے آنچل پہ نماز پڑھے، اور اکثر دولہا اور دلہن وہ والی نماز بغیر وضو کے پڑھتے ہیں. وہ نماز کے طور پہ کہ تھوڑی پڑھی جاتی ہے، وہ تو ایک رسم آ رہی ہے خاندان میں تو پڑھی گئی. لیکن ہر رسم کی کوئی بنیاد. شہزادی نے مولا سے کہا کہ اپنی نئی زندگی جو قبر والی ہے اس کے لیے ہم سامان جمع کریں. جیسے اس شادی کے بعد جو جہیز میں چکی آئی، کچھ برتن آئے، کچھ کپڑے آئے، کیونکہ یہ شوہر کے گھر میں یہ چیز کام آتی. قبر میں یہ چکی اور کپڑے اور برتن اور زیور کام، وہاں نماز کام آئے گی. تو پوری رات علی اور فاطمہ نے نماز میں گزاری. صبح کو علی گئے اور کہا نعم العون للعبادہ. کیا کہنا اس شریک حیات کے جو شادی کی رات بھی نہ خود نماز چھوڑے، نہ شوہر کو نماز چھوڑنا دے، بلکہ نمازیں بڑھا دے. اب وہ اپنے لیے علی اور فاطمہ کے لیے نہیں، لیکن ہماری شادیاں کیسے؟ یہ رول ماڈل جو ہیں، تو ان کے اس کا بھی تو ماڈل دینا ہے نا کہ شادی خالی نماز نہیں، یہ کہہ کے نماز پڑھی گئی کہ قبر کو یاد کرنا. اور آج کی شب جمعہ آقا حسین کی ولادت، دونوں مناسبتیں اس شادی میں جمع ہو گئی جس شادی کے نتیجے میں حسین آئے. اور جب حسین اس شادی کے نتیجے میں آئے تو آج کی رات کا جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ بھی اس کے اندر کمپلیٹ ہو گئی. اور وہ تیسرا سبجیکٹ آج کی رات کا کیا ہے؟ دعا، قبر اور امام زمان. جب مولا حسین کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، آج 3 شعبان نہیں، وہ تاریخ گزر گئی، لیکن آج 5 روزہ جشن میں جو خاص مناسبت دی گئی وہ آقا حسین کی ولادت. تو ایک عجیب جملہ ہے جو اکمال الدین میں شیخ صدوق نے لکھا. اکمال الدین امام زمانہ کے ٹاپک پہ شیخ صدوق کی وہ کتاب جو امام زمانہ نے شیخ صدوق کو لکھوائی. جب وہ مشہد کی زیارت کو گئے تھے اور ان کو امام ملے تو کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ اولاد نہیں ہو رہی، کئی سال گزر گئے. اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، یہ اس وقت تک امام کی غیبت صغریٰ تھی، اور تم ہماری دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہو تو کم از کم اتنا ہمارا حق ادا کرو کہ ہمارے موضوع پر ایک کتاب لکھو. اکمال الدین اردو ٹرانسلیشن تو ہو گیا بلکہ شاید انگلش بھی ہو گیا. تو اس کے اندر یہ روایت کہ جب آقا حسین کی ولادت ہوئی، آدھی روایت آپ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول حسین کو لے کے روئے، کربلا کا پورا واقعہ سنایا. تبھی شہزادی فاطمہ کا وہ جملہ کہ بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا. ابو الحسن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو میں ہوں گی، تم بھی نہیں ہوں گے. تو میرے حسین کا ساتھ کون دے گا اور اس کو پر روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے ساتھیوں میں بوڑھوں پر، جوان جوانوں پر، بچے بچوں پر، عورتیں عورتوں پہ روئیں گی. اس کا آخری جملہ یہ کہ بیٹی مگر یاد رکھ اللہ اس خون کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور حسین کے خون کا انتقام لے گا. حسین کے اس وارث اور بیٹے سے جو ہماری نسل کا آخری امام، اور اس وقت حسین کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ اپنے قاتلوں سے صحیح معنوں میں اس وقت جنگ کرے گا. یہ
امام زمانہ سے ریلیٹڈ ایک عقیدہ، اس کا نام ہے عقیدہ رجت۔ اس کا خلاصہ کیا کہ 3 شعبان سن 3 ہجری یا 4 ہجری کو آقا حسین اس دنیا میں آئے، 10th of محرم 61 ہجرہ کو آقا حسین شہید ہوئے۔ لیکن ایک بات، امام زمانہ کے بعد حسین دنیا میں واپس دوبارہ آئیں گے، اور خالی اکیلے خود نہیں آئیں گے، اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اور خالی اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آئیں گے، اپنے دشمنوں کے ساتھ آئیں گے۔ اور اس وقت دوبارہ کربلا کا جہاد ہوگا، اور وہ کربلا کا جہاد فری ہینڈ ہوگا۔ اس وقت حسین پہ پابندی یہ نہیں ہوگی جو پہلے کربلا میں تھی کہ تلوار نہ چلانا، یا عباس پہ یہ پابندی نہیں ہوگی کہ تلوار نہ چلانا۔ چنانچہ اس وقت صحیح معنوں میں کربلا ہوگی۔ حسین کا اس دنیا میں پہلی بار آنا 3 شعبان، اور حسین کا اس دنیا میں دوسری بار آنا ظہور امام کے بعد۔ اور اب ذرا جملے سنی جو ابھی میں نے خطبے کے بعد بھی پڑھے، اور آپ نے زیارت وارثہ میں مجھ سے پہلے آپ سب نے مل کے پڑھے۔ وَأُشْهِدُ اللَّهَ، یہ آقا حسین کی زیارت پڑھ رہا ہوں آقا حسین کی ولادت کی تقریر کی مناسبت سے۔ وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، I bear witness، میں گواہی دیتا ہوں اور اپنا وٹنس بناتا ہوں اللہ کو، اور 1,24,000 انبیاء کو، اور تمام ملائکہ کو۔ اتنا بڑا میٹر، اور آپ نے اتنے سارے وٹنس لا کے کھڑا کر دیے کہ میں گواہی دے رہا ہوں، اور وہ گواہی دیتے وقت آپ نے کہا اشہد اللہ، اللہ کو میں وٹنس بنا رہا ہوں، وملائکتہ، تمام فرشتوں کو، وانبیاءہ ورسلہ، 1,24,000 انبیاء کو آپ نے ابھی گواہ بنایا۔ کس بات پہ آپ نے گواہ بنایا؟ میں آپ سے ہی پوچھ لوں۔ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں آپ کبھی بلینک پیپر پہ سائن نہیں کریں گے۔ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کسی بھی لکھے ہوئے پیپر پہ سائن نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اور اگر پڑھنے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی اسپینش میں جملہ لکھا ہے، تو آپ نے کہا پہلے مجھے اس کا ٹرانسلیشن بتاؤ پھر میں سائن کروں گا۔ جو چیز مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں کیسے اس پہ سائن کروں؟ اور ابھی آپ نے زیارت وارثہ، اور فرسٹ ٹائم نہیں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں زیارت وارثہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا میں اللہ کو اور ملائکہ کو اور 1,24,124,000 انبیاء کو گواہ بناتا ہوں۔ تو کس بات پہ آپ نے گواہ بنایا؟ اتنے بڑے بڑے نام آپ کس بات پہ لے کے آ گئے؟ انی بکم مومن، اے آقا میں آپ پر اور آپ کے پورے گھرانے پر ایمان رکھتا ہوں۔ ٹھیک، ہم اس سے بھی بڑے گواہ اگر مل جاتے تو لے آتے، ہمیں ایمان ہے حسین۔ وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِن، ایاب کے معنی عربی میں ہے ٹو ریٹرن بیک، اور مجھے آپ کے واپس دنیا میں آنے پہ موقن، یقین کامل ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ مجھے حسین کے دوبارہ اس دنیا میں آنے پہ یقین۔ اور یہ روایت فرسٹ ٹائم 3 شعبان کو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ بیٹی فاطمہ، میرا حسین ابھی آیا ہے، اور جب وہ آخری امام آئے گا اس کے بعد حسین آئے گا، اور اکبر کے ساتھ آئیں گے، اور عباس کے ساتھ آئیں گے، اور ثانیہ زہرا کے ساتھ آئیں گے، اور سکینہ کے ساتھ آئیں گے، اور اصغر کے ساتھ آئیں گے۔ اور خالی آنا نہیں، پورے آقا حسین کی حالات کہ پھر وہ آئیں گے جب امام زمانہ شہید ہوں گے سیریا میں۔ سیریا جو ہے امام زمانہ کے حوالے سے سیریا بہت ہی زیادہ ایک اہم جگہ، نو ڈاؤٹ کہ آج کا سیریا نہیں، 1400 سال پہلے کا سیریا۔ 1400 سال پہلے سیریا ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس میں لبنان بھی پارٹ آف سیریا تھا، اسرائیل بھی پارٹ آف سیریا تھا، پیلسٹائن بھی پارٹ آف سیریا تھا، عراق کے کچھ حصے بھی پارٹ آف سیریا تھے، ٹرکی کے کچھ حصے بھی پارٹ آف سیریا تھے۔ لیکن بہرحال جو آج کا سیریا ہے یہ تو تھا ہی، کیونکہ ڈیمسکس کا نام۔ تو بہت اہم حالات ہیں سیریا کے ان روایتوں میں جو آخری زمانے کی روایتیں، اور بہت ساری چیزیں اس وقت میچنگ بھی کر رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں۔ اس کے بعد جب میں ڈیلس میں جاؤں گا تو چونکہ وہاں پہ میں 15 شعبان کی تقریریں کروں گا، یہ بات وہاں پہ آئے گی۔ لیکن اب میں آسانی کے ساتھ آپ کی جان چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں، 20 سال بعد تو آ گیا ہوں، لیکن اب آتا رہوں گا۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ موقع ملتا بھی رہے گا، اچھا موقع ملتا بھی رہے گا، اور یہ باتیں کبھی اور آتی رہیں گی۔ آج کی تقریر آج کی مناسبت سے مجھے رکھنا، آقا حسین کے حالات میں رکھنا۔
تو اب امام زمانہ جب سیریا میں شہید کیے جائیں گے ایک عورت کے ہاتھ، پہلے 30 سال پہلے جب میں نے کراچی میں پڑھا تھا تو دانتوں پسینہ آ گیا تھا، مومنین کو سمجھانا پڑ رہا تھا، لوگوں سے چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی، ریفرنس دینا پڑ رہے تھے بہت سارے۔ اب تو الحمدللہ اتنی معلومات لوگوں کی ہو گئی ہے، یوٹیوب کے ذریعے بھی، کتابیں بھی بہت ساری اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن ہے کہ اب ہم لوگ یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اب تو الٹا مسئلہ ہوتا، کچھ زیادہ ہی لوگوں کی نالج آ گئی ہے۔ چنانچہ اکثر یہ خبر آتی ہے مولانا ہم نے سنا ہے ملیحہ پیدا ہو گئی، وہ جو امام کو قتل کریں گے۔ پہلے تو یہ تھا کہ سنا ہی نہیں کہ امام شہید کیے جائیں گے، اب اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ شہید ہوں گے، جو عورت شہید کرے گی اس کا نام کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور کیسے شہید کرے گی، اور اکثر یہ ریومر آتی رہتی کہ وہ عورت پیدا ہو گئی۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب امام شہید ہو جائیں گے تو امام کو غسل و کفن امام دیتا، تو روایتوں میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ زمانے کے امام کو غسل و کفن بھی آقا حسین اپنے ہاتھ سے دیں گے، نماز جنازہ آقا حسین پڑھیں گے، اپنے ہاتھ سے امام زمانہ کو دفن کریں گے، آئدر ان کربلا اور ان مدینہ، رسول خدا کے برابر ایک قبر کی جگہ خالی۔ آپ کو تو یاد ہے کیونکہ امام حسن نے وصیت کی تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، دفن تو نہیں ہونے دیا گیا لیکن وہ جگہ اب تک موجود ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ وہاں زمانے کے امام دفن ہوں گے یا کربلا، اور یہ سب امام آقا حسین کریں گے، اور پھر آقا حسین امام زمانہ کے بعد 70 سال حکومت بھی کریں گے اس دنیا میں، اور پھر ان کی نیچرل ڈیتھ بھی ہوگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل امام حسین کے بارے میں پیغمبر کے اس جملے کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی، جو 3 شعبان کو شہزادی فاطمہ کے حجرے میں حسین کو گود میں لے کر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب حسین کے حالات بتائے تو ماں فاطمہ رونے لگی، تو پیغمبر نے تسلی دی کہ وہ مصائب کربلا کے بعد پھر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تیرا یہی لال 70 سال سے زیادہ حکومت کرے گا، اور امام زمانہ کے فوراً بعد ان کی حکومت ہوگی، اور ہم اور آپ کی عقیدہ بھولنے نہ پائیں۔ تو زیارت وارثہ کا پارٹ بنا کر ایوری شب جمعہ ہماری زبان پہ اس کو جاری کروا دیے کہ خود اپنی زبان پہ، یعنی ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ مولانا یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا ریفرنس ہے؟ میں نے کہا میں نہیں پڑھ رہا، میں نے تو ابھی آپ سے سنا تھا، تو آپ ہی کی زبانی سن کے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے عربی میں پڑھا، میں نے اس کو اردو میں کر دی، زبانیں بدلنے سے تو اسٹیٹمنٹ تو نہیں چینج، آپ ہی ابھی کہہ رہے تھے اور بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاء و رسولہ انی بکم مومن و بیا بکم موقن۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ لینگویج چینج ہونے سے مسئلہ بھی بدل جاتا، فلاں صاحب شرابی ہیں، بڑا اسٹرانگ لفظ لگتا ہے، وہ ڈرنک کرتے ہیں۔ اب انگریزی میں جا کے گناہ ذرا چھوٹے چھوٹے ہو جاتے، اتنے بڑے نہیں لگتے گناہ، جیسے جو ہے اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں لگا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال تو ہمارا کلچر ہے، اسلام میں تو ایسا نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے آپ سے ہی سن کے ابھی مجلس میں پڑھا، تو ہر مومن کی زبان پہ جاری کرا دیا گیا تاکہ یہ اطمینان رکھو کہ آقا امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے، آقا حسین کے ساتھ آئیں گے، اور صحیح معنوں میں جشن ولادت تو ہم اس موقع پر ہی منائیں گے۔ مگر آقا حسین، ان کا خالی نام لے لو، یہ بہترین دعا، شب جمعہ دعا کی رات، آقا حسین کی ولادت سے پہلے جو شادی ہوئی جس کے نتیجے میں قرآن نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حسین پیدا ہونے والا ہے، اس شادی کی رات قبر کا تذکرہ کر کے قبر کی تیاری کی گئی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ موت کو یاد بھی کر لیتے ہیں، ہاں موت بہت خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے، توبہ توبہ، لیکن بس اس کے آگے تیاری کچھ نہیں ہوتی۔ تو اتنا اہم میسج کہ موت کو یاد کر کے اور پھر امام زمانہ اور آقا حسین، ولادت حسین کے دن زمانے کے امام کو یاد کیا گیا۔ تو آقا حسین کی ولادت کا جشن تو یہ بہترین موقع کہ جہاں پہ انسان زمانے کے امام کو یاد کرے، اور جو باقی پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کو، اور آقا حسین کے حوالے سے ایک میں بات، وہ جو قبر کی تیاری کی بات آ گئی، قبر میں انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تو محبت اہل بیت، لیکن محبت اہل بیت کے بعد جس کا نام لیا گیا وہ نماز۔ ہمارے یہاں یہ عبادت بڑی حقیر بنا دی گئی، جو پڑھتے بھی ہیں تو بہرحال ایک بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی صحیح معنوں میں یہ پتہ نہیں کہ نماز ہے کیا چیز۔
صرف ایک روایت جو میں نے 92 میں معصوم سینٹر ہی میں پڑھی، لیکن جب یہ ایڈیسن پہ تھا، اس وقت وہ روایت میں نے پڑھی تھی، 1 منٹ کی روایت۔ شب معراج 27 رجب نماز کی سالگرہ، جو چیز دنیا میں جب سامنے آتی ہے تو اس دن اس کی اینیورسری یا سالگرہ ہوتی ہے۔ بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سالگرہ مناتے ہیں، میرج شادی کی ہوتی ہے۔ قرآن کی سالگرہ ہے شب قدر 23 رمضان، اور نماز کی سالگرہ ہے معراج کے رسول خدا آسمان پہ گئے تھے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر، لیکن اس وقت تک یہ 5 نمازیں، ذرا مشکل ٹاپک ہو گیا نا۔ لوگ کہہ رہے ہوں کہ بلا وجہ ہم نے مولانا سے کہا 1 گھنٹہ پڑھیے، وہ 45 منٹ میں جب رہتے تھے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، 45 کے بعد پھر اب جو ہے نا اچھا، رسول خدا معراج کی رات کو واپس تحفہ لے کر آئے نماز کا۔ بہت انٹرسٹنگ روایت ہے، کبھی کسی اور موقع پہ پوری روایت پڑھوں گا، لیکن اس وقت ایوری نماز 2 رکعت تھی۔ نمازیں بے شک یہی 5 تھی جو آج ہیں، لیکن رکعتیں 10 تھی۔ اور جب آقا حسین کی ولادت ہوئی تو 7 رکعتیں اس میں بڑھا دی گئیں، ظہر کی نماز جو رسول اللہ نے پڑھی، لیکن فجر کی نماز پڑھ کے آئے تھے تو فجر کی ایز اٹ از رہی۔ پھر حسین کی ولادت کے بعد پہلی نماز جو رسول نے پڑھی وہ ظہر کی پڑھی، ہمیشہ 2 پڑھتے تھے، اس دن 4 پڑھی۔ اور پھر جو عصر کی پڑھی تو ہمیشہ 2 پڑھتے تھے، عصر کی نماز 4 ہو گئی، اور مغرب کی نماز 3 ہو گئی، اور عشاء کی 4 ہو گئی۔ حسین کی ولادت کی خوشی میں نماز کی رکعتیں بھی بڑھیں، یہ نماز حسین کا تحفہ۔ اور جیسا ابھی ماشاءاللہ آپ اس پیارے بچے سے پیارا کلام سن رہے تھے کہ سجدے کے عالم میں رسول تھے اور حسین نانا کی پشت پہ سوار ہوئے۔ اچھا، ہمارے یہاں لوگ بعض اوقات غلط آرگومنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین مان لیا، اب ہم کو نماز کی ضرورت نہیں، حسین کے لیے تو رسول اللہ کی نماز روک دی گئی۔ روکی نہیں گئی، بڑھائی گئی۔ عام دنوں میں ہم سجدے میں 1 بار سبحان رب الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں، جب حسین نانا کی پشت پہ سوار ہوا تو 70 ٹائم سبحان رب الاعلی و بحمدہ ہی کہا، یعنی نارمل سرکمسٹانسز میں آدھے منٹ کا سجدہ ہوتا ہے، جب حسین آ جاتا ہے تو سجدہ مثلا 10 منٹ کا ہو جاتا ہے۔ اضافہ ہوا ہے سجدے میں، حسینی کے لیے رکعتیں بھی بڑھی ہیں، حسینی کے لیے سجدے بھی بڑھے ہیں۔ تو دنیا کا ہر آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے، حسین کا ماننے والا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور نماز کیا چیز؟ نماز ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے 21 سینچری کے اندر بیٹھ کر دین پر عمل کرنے کی۔ اب یہ بات کل ہوگی۔ نماز حسین کی وجہ سے بڑھی، شریعت کا لانا تو رسول کا کام، تو یہ مسائل شریعت حسین کی وجہ سے کیوں بن رہے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے ہم کو آخری 2 روایتیں میں سنا رہا ہوں، پھر تو گھنٹہ بھی ہو جائے گا۔ آدھا گھنٹہ مجھے پڑھنا تھا، 45 پر پھر میں پہنچا تھا، 45 کا بھی پھر 60 ہو ہی رہا ہے۔ یہ 2 آخری روایتیں سنیے۔ حسین بھئی، نماز شریعت کا حصہ، شریعت لانے کے لیے تو رسول کو بھیجا گیا۔ 2 روایت۔ ایمن، محلے والے اور پڑوسی گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ بعد میں کہیں ہم سے شکوہ یا شکایت نہ کریں۔ ایمن ہیں کون؟ ایمن رسول خدا کی ماں جناب آمنہ کی کنیز، جناب آمنہ کی خدمت کرتی تھی۔ جناب آمنہ جوانی میں ان کا انتقال ہوا، وہ ٹریولنگ سفر میں تھی، اور رسول خدا صرف 6 سال کے اپنی ماں کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایمن وہ کنیز تھی جو رسول کو وہاں سے مکہ لے کر آئیں، اور جیسا کہ وفادار کنیزوں کا طریقہ ہوتا کہ رسول کے ماں کے انتقال کے بعد ایمن نے ماں کی طرح سے رسول کو پالا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مالکن کا انتقال ہو گیا، وفادار کنیز اس کی اولاد کو اولاد کی طرح پالتی ہے، جیسے شہزادی کے گھر میں فضہ کی مثال ہے۔ خیر فضہ تو رتبے میں بہت بلند ہے، لیکن ایمن پیغمبر بڑا احترام کرتے، ویسے ہی خالی اگر ماں کی کنیز ہوتی تب بھی احترام ماں کی وجہ سے، اور انہوں نے تو ساری زندگی پیغمبر کی خدمت کی، اب خاصی بوڑھی ہو گئی، رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئی، اور مدینے کے ایک محلے میں ان کا گھر ہے۔ میں نے شاید پہلی تقریر میں کہا تھا کہ مدینہ بہت بڑا شہر نہیں تھا اس زمانے میں۔ ایمن کے پڑوس میں جو لوگ مرد اور عورتیں رہتے ہیں
وہ ایک دن صبح کو گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے آئیں کہ آپ بعد میں شکایت نہ کریں. شکایت کس بات کی؟ کہا کہ 3 دن گزر گئے، ام ایمن مسلسل روئے جا رہی ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں، کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، پانی بھی بہت مختصر پیتی ہیں. ہم کو تو لگ رہا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں وہ، اور آپ بعد میں ہم سے شکوہ کریں کہ جب تمہارے محلے میں ام ایمن تھی اور تمہیں پتا تھا کہ ام ایمن کا مجھ سے کیا رشتہ ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے یا رسول اللہ ہم آئے، ہم سے ام ایمن کی حالت نہیں دیکھی جاتی. رونا اور رونا اور رونا اور رونا. پیغمبر نے کہا جاؤ ام ایمن کو بلا کے لاؤ. ام ایمن اب چھوٹا شہر مدینہ، پیچھے کی گلی میں رہتی ہوں، پیغمبر کی خدمت میں آئی. واقعاً پیغمبر نے دیکھا کہ چہرے پر پریشانی کے انتہائی آثار. جملہ وہ تھا کہ آقا حسین شریعت رسول لے کے آ رہے ہیں، یا مسائل شریعت آقا حسین بتا نہیں رہے، بنا رہے ہیں. مسئلے بنانا الگ چیز ہے، بتانا الگ ہے، تو یہ تو رسول کا کام ہے. ام ایمن آئی. پیغمبر نے دیکھا واقعاً بہت ہی کمزور لگ رہی، بہت ہی پریشان لگ رہی، آنکھوں میں آنسو جاری. کہا کہ اے ام ایمن، میری ماں کی کنیز، کیا آپ کی حالت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی؟ ام ایمن نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں بات تو ضرور ہے. ام ایمن کی زبان حرکت نہیں کر رہی. آخر رسول کو ایک جملہ کہنا پڑا جو علم رسالت کا حصہ. پیغمبر نے کہا کہ اے ام ایمن، مجھے پتا ہے کہ ریزن کیا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ ڈر رہی ہیں وہ آپ کا ڈر و خوف غلط. سب کچھ پیغمبر نے بتا دیا، لیکن چونکہ پورا محلہ آیا تھا ام ایمن کے ساتھ، کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی، اور مجھے پتا ہے کہ کیا ڈر اور خوف آپ کے دل میں، اور میں ابھی سے بتاتا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں ایسا نہیں. اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ سننے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی، لیکن ام ایمن تو تھوڑا سمجھی کہ جو میرے دل کا خیال ہے وہ غلط. گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک خواب میں نے دیکھا ہے جو بتانے کا دل نہیں چاہ رہا. برا خواب، خالی برا خواب نہیں ہے، یہ خواب عموماً وہ لوگ دیکھتے ہیں جو دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اس خواب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ میرے دل میں آپ کی دشمنی ہے. بولا نہیں جا رہا مجھ سے یہ خواب. پیغمبر مسکرائے، کہا یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کا خیال ہے وہ غلط خیال. بتائیے وہ خواب کیا؟ اور اس میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اب ذرا ام ایمن کو اور حوصلہ ملا. کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 3 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے حجرے میں زمین پر بیٹھی اور آپ میرے قریب سے گزرے اور آپ کے بدن کا، باڈی کا ایک پارٹ کٹ کر میری گود میں آ کے گرا. اب یہ خواب عموماً دشمن لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بدن کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا، جب آپ کو کسی کے خلاف دشمنی اور نفرت ہو وہ خواب میں اس طرح کا خواب نظر آتا. تو ام ایمن گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ، کیا میں نعوذ باللہ آپ کی دشمن؟ کیا میں آپ کی جان کے در پہ ہوں؟ کیا میں آپ کی باڈی کو کٹ کرنا چاہتی ہوں؟ کیا میں نے خواب دیکھا؟ اور کبھی نہیں دیکھا، اور اس وقت اس بڑھاپے میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹا، آپ کے بدن کا، اور میری گود میں آ کے گرا. پیغمبر نے کہا یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ اللہ آپ کو ایک بڑی نعمت دے رہا. ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں میرا وہ بیٹا پیدا ہونے والا جو ہر اعتبار سے میرا حصہ ہے، وہ میرا جز ہے، اور چونکہ وہ آپ کی گود میں بھی کچھ عرصے پلے گا، اس لیے خدا نے یہ آپ کو خوشخبری سنائی. تو اس خواب نے بتایا کہ حسین خالی رسول کے نواسے نہیں ہیں، رسول کا اپنا حصہ ہے، رسول کا اپنا جز ہے، رسول کا اپنا پارٹ ہے، کار رسالت کے اندر شریک نہیں ہے، خود گویا کار رسالت میں شامل ہے. تبھی پیغمبر نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ٹکڑا ہے. حسین کی ولادت کی خوشی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ رسول خدا کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. پارٹ ہے رسول خدا کا حسین، جز ہے رسول خدا کا حسین. یہ دنیاوی رشتے اپنی جگہ ہوں گے لیکن ہر اعتبار سے
رسالت کی تمام خصوصیات کو لیے ہوئے ہے. یہ تو ام ایمن کی پریشانی تھی، وہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. حسین کی ولادت کے موقع پہ ماں بھی بہت پریشان ہے، کربلا کی روایت سننے سے پہلے سے. کربلا تو بعد میں سنی جب باپ نے تفصیل بتائی. حسین کی ولادت سے پہلے حسین کی وجہ سے فاطمہ بھی بہت پریشان. فاطمہ کیوں پریشان؟ ولادت حسین کے دن یعنی 2 شعبان ایک بار پیغمبر صبح شام بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ہر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے حجرے سے نہیں جاتے ہیں، پہلے بیٹی کے حجرے میں آتے ہیں، وہاں سے تیار ہو کے جاتے ہیں، اور ہر نماز پڑھا کے واپس پہلے فاطمہ کے حجرے میں آتے ہیں اور پھر اپنے حجرے میں جاتے ہیں. اس پہ میری ایک پوری تقریر ہے. گویا ایک پیغام ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے جانا ہوگا. اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے اپنی بیٹی کے حجرے میں جاتا. اور پھر میں اس کے ساتھ مدینے کی مسجد کے باب جبرائیل کو ملا دیتا ہوں، لیکن یہ بہرحال انشاءاللہ کسی اور موقع پر. ابھی صرف اتنی سی بات کہ دیکھا کہ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا، یعنی لاسٹ ویک آف رجب اور فرسٹ 2 days آف شعبان، فاطمہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی. پیغمبر نے ایک مرتبہ سوال کیا، بیٹی کیا تجھے بیٹے کی ولادت پہ خوشی نہیں ہے؟ کون ماں ایسی ہے جو بیٹے کی ولادت پہ خوش نہیں ہو؟ تو بہت پریشان نظر آ رہی. کہا بابا، اب ام ایمن تو خیر غیر معصومہ تھی، اس لیے تو بہت ہی گھبرا رہی تھی. شہزادی نے کہا بابا، ایک مسئلہ مجھے بہت پریشان کر رہا. مجھے اپنا یہ بیٹا بہت پیارا ہے، لیکن حسن بھی مجھے بہت پیارا ہے. حسن و حسین میں کوئی فرق نہیں. جتنی روایتیں آپ دیکھیں گے فضائل کے اعتبار سے ہر جگہ دونوں کو ساتھ ملایا گیا. تو اب ماں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو، اور فاطمہ جیسی ماں کے لیے کہ ایک اولاد افضل نکلے اور دوسری اولاد فضیلت میں کم ہو جائے. فاطمہ کی پریشانی دیکھی تو شاید آپ کو صحیح معنوں میں اس ولادت کی، حسین کی ولادت کی صحیح خوشی پتہ چلے. یقیناً سب سے بڑی خوشی تو خود آقا حسین کی ولادت، لیکن اس کے ساتھ کچھ پیغام ہے، وہ یہ روایت. بس آخری جملے میرے، اور وہ یہ کہ بیٹی نے کہا بابا، اس وقت میرے شکم میں جو بچہ ہے بہت خوشی ہے، لیکن کیا نعوذ باللہ میرے حسن میں کوئی کمی ہے؟ پیغمبر نے کہا بیٹی یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حسن کی امامت میں حسین رہے ہیں، حسین کی امامت میں حسن نہیں رہے. اتنے احترام کے ساتھ حسین حسن کے سامنے بیٹھتے. 9 سال حسن حسین کے امام رہے. تو خیر کہا کہ بیٹی تیرے حسن میں کوئی خرابی، کوئی کمی نعوذ باللہ نہیں، رتبے میں دونوں برابر. کہا بابا تو کیا بات ہے کہ جب حسن میرے شکم میں تھا تو، اب یہ کچھ وقت کم رہ گیا تو الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اگر کوئی لفظ 19-20 ہو جائے تو اس کو میری غلطی سمجھ کے معاف کیجیے گا. حسن جب تھا تو میں تھی. میں کا کیا مطلب ہے کہ شہزادی فاطمہ کے چہرے سے ہر وقت ایک خاص نور ظاہر ہوتا، تبھی شہزادی کا لقب ہے زہرا. زہرا کا ترجمہ انگریزی میں بہت اچھا ہے، لیڈی آف لائٹ. تو لیڈی آف لائٹ کیونکہ شہزادی کے چہرے پہ ہر وقت ایک نور رہتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوتا تھا، فجر کو کچھ اور، ظہر کو کچھ اور، مغرب کو کچھ اور. لیکن شہزادی کے حوالے سے اب آج کل اتنی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں کہ ساری حدیثیں آپ سن چکے ہیں. تو جب حسن میرے پیٹ میں تھا تو حسن کا ایک نور میرے چہرے پر آیا، لیکن میرا نور بہرحال حسن سے زیادہ رہا، اور ہونا بھی چاہیے. فاطمہ کا رتبہ ہے ایک، لیکن حسین میرے شکم میں ہے تو حسین کا نور میرے نور سے بڑھ گیا. حسن کا نور میرے نور سے نہیں بڑھا تھا، حسین کا نور میرے نور سے بڑھ گیا. ماں کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے. یہ واحد رشتہ ہے جہاں ہر ماں چاہتی کہ اولاد مجھ سے آگے نکل جائے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ حسن کا نور کم کیوں تھا، حسین کا نور زیادہ کیوں ہے. زیادہ نور پہ اعتراض نہیں ہے، اس کا کم کیوں ہے کہ حسن میں نعوذ باللہ کوئی کمی یا خرابی. تو پیغمبر نے مسکرا کے ایک جواب دیا، اور یہ جواب بتا رہا ہے کہ 3 شعبان کی اصل خوشی کیا، حسین کی ولادت. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بیٹی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ حسن کا نور اکیلا نور ہے،
وہ جب آیا تو تیرے نور کے مقابلے میں کم رہا. حسین کا نور اکیلا نور نہیں ہے، حسین کے نور کے ساتھ وہ 9 نور اور بھی جمع ہو گئے ہیں جو اولاد حسین میں امام بننے والے ہیں. جب یہ 9 کے ساتھ 10 نور ہو گئے، یہاں پہ ایک لائٹ جل رہی ہو اور یہیں پہ 10 لائٹیں آپ جلا دیجئے گا تو فرق ہوگا کہ نہیں؟ یہ جو 10 لائٹ جلانے سے روشنی بڑھی تو پہلی لائٹ میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ اکیلے تھی، اور جب اس میں 9 اور بڑھ گئی تو کہا بیٹی فاطمہ حسین کا نور اکیلا نور نہیں ہے، حسین کے ساتھ 9 نور اور ہیں. جب یہ 10 نور کا مجموعہ بنا تو یہ اتنا زیادہ نور ہو گیا کہ تجھے ایسا لگا جیسے تیرا نور کم ہے، جیسے حسن کا نور کم ہے، حسین کا نور زیادہ ہے. تو پیغمبر نے بتایا 3 شعبان کی سب سے بڑی خوشی حسین اس دنیا میں آئے، لیکن حسین کا آنا خالی حسین نہیں آئے، وہ تو یقیناً سب سے بڑی خوشی ہے، مگر حسین کی خوشی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجاد بھی اسی دنیا میں اسی تاریخ کو آئے، امام باقر بھی اسی تاریخ کو آئے، امام صادق بھی اسی تاریخ کو آئے، امام کاظم بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں، امام علی رضا بھی آ رہے ہیں، امام محمد تقی بھی آ رہے ہیں، امام علی النقی بھی آ رہے ہیں، امام حسن عسکری بھی آ رہے ہیں، اور حسین ہی کا نور نہیں آ رہا، ساتھ میں امام زمانہ کا نور بھی آ رہا ہے. اور اس سے وہ تقریر کا بیچ کا حصہ ملا، حسین آئے تو امام زمانہ کو لے کے آئے، اور جب امام زمانہ آئیں گے تو حسین کو لے کے آئیں گے. جب اتنی بڑی خوشی ہے تو خدا کی بارگاہ میں شب جمعہ ویسے ہی قبولیت دعا کی رات ہے، اور آج تو اتنی خوشیوں کا تذکرہ ہوا. خدا بندہ تجھے سورہ رحمان کی آیت کی تکمیل حسین کی ولادت کی شکل میں جو ہوئی، تجھے اس خوشی کا واسطہ، تجھے ساتھ میں آنے والے 9 انوار مقدسہ کا واسطہ، تجھے اپنی آخری حجت جو ساری دنیا میں تیری توحید کا پیغام پہنچائے گی اور تیرے اسلام کا نظام قائم کرے گی، اس امام زمانہ کا واسطہ. اور ان تمام خوشیوں میں فاطمہ زہرا کی خوشی کا واسطہ، علی مرتضیٰ کی خوشی کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کی خوشی کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کی خوشی کا واسطہ. جو لوگ آج کی محفل میں بیٹھے میں خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری خوشیاں عطا فرما. خدا بندہ صاحبان ایمان کو غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی، دشمنوں کے ہر شر، روزی کے ہر مسئلے، صحت کے ہر مسئلے، اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر آج کی مجلس کی اگر کوئی بانی ہے تو ان کے خاندان کے تمام مرحومین، وہ مرحومین جن کے نام امام بارگاہ کی اس دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں، خدا بندہ یہ مرحومین اور حاضرین محفل مردوں اور عورتوں کے خاندان کے تمام مرحومین، ان سب کو اعلی علیین میں علی اور فاطمہ کے ساتھ محشور فرما اور یہ خوشی وہاں منانے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں دشمنان اہل بیت صرف اور صرف اولاد فاطمہ کی محبت میں ہم پر ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ کوئٹہ کا واقعہ، پھر کراچی میں آج بھی 2 شہادتیں ہوئی، اور پارا چنار اور گلگت اور بلتستان اور ڈی آئی خان اور بحرین اور سیریا، یہاں تو آپ سنی رہے. خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً مرجع وقت آغا سیستانی اور رہبر مسلمین آغا خامنہئی کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تجھے ہمارے آنسوؤں کا واسطہ حسین اور حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث، حسین کے نور کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. شب جمعہ ویسے ہی ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں. آج کی تقریر کا عنوان بھی ایسا بنا، کوئٹہ میں زائرین زیارت کر کے اپنے گھر بھی نہیں پہنچے تھے، ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، تو ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً جتنے شہداء ملت و شہداء اسلام ہیں اور آج ہی کے دن جو شہادتیں ہوئیں اور یہ جو پیچھے مرحومین کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ آج کی اس محفل میں آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ اس ولادت کے بیان کے حوالے سے بآواز بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد.